وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى صدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم، سامعین حضرات اور قابل احترام طالبات، جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب سے سنا کہ یہ مشکوٰۃ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کی ایک کتاب ہے، اس کی یہ آخری حدیث ہے۔ مولانا صاحب نے آپ تو اہل علم حضرات ہیں، تو علماء کی اصطلاح میں ایک چیز ہوا کرتی ہے، ہماری اصطلاحات تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، صرف اتنی سی بات۔ ویسے تو آپ صاحب علم ہیں، اس لیے عام طور پر مولویوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی تعلیم بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو آپ صاحب علم ہیں، لیکن شاید ہماری اصطلاحات سمجھتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی۔ تو انہوں نے جمع بین الازداد کیا ہے، ایک طرف سے میرے آگے انہوں نے رکھی ہے کتاب اور اعلان کیا ہے کہ یہ کریں گے خطاب۔ کتاب میں خطاب تو مشکل ہے، ہمارے ہاں تدریس ایک الگ چیز ہے، درس الگ چیز ہے، اور خطاب بیان وہ الگ چیز ہے۔ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں کہ ان کو تقریر کے ساتھ بھی مناسبت ہوتی ہے، وہ بسا اوقات درس میں بھی تقریر کا انداز اختیار کرتے ہیں، تو پھر طالب علم کو آپس میں تبصرہ کرتے ہیں کہ استادوں نے سبق کیسے پڑھایا، تو ہمارے طالب علم بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ تبصرہ آگے اس طرح کرتے ہیں بس تقریر کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تدریس درس وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس تقریر کر لی ہے۔ تو تقریر کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور تدریس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ کہ سامنے ہمارے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو طالبات ہوں یا طلبہ ہوں، تو ان کا مزاج اور ان کا انداز بالکل الگ تھلگ ہے۔ اگر ان کے سامنے عوامی باتیں کی جائیں تو بعد میں پھر وہ یہی آپس میں تبصرہ کریں گی اور کریں گے کہ کیسے ہوا، نام تو بڑا انہوں نے لمبا چوڑا کر کے لیا ہے، تو کیا کچھ کہا، تو وہ پھر یہی کہیں گی کہ تقریر کر لی، یعنی کوئی درس شرط تو کچھ نہیں ہے، البتہ تقریر کی ہے۔ اور اگر صرف ان کی رعایت کی جائے اور ان کی رعایت میں ان بڑی باتیں کی جائے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کھسکیں گے بھی، اور اگر اتفاقاً بیٹھے رہے تو اونگیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ پتہ کچھ بھی نہیں چلے گا، تو پھر اونگنا ہی ہے۔ اس لیے پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، یعنی تدریس کا انداز اختیار کریں یا پھر تقریر کا انداز اختیار کریں، تو یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے بزرگان دین کہ کچھ دونوں تاکہ ان کی رعایت بھی ہو جائے جو بیچاری کتابیں کھول کے بیٹھی ہیں، اور کچھ آپ لوگوں کی بھی رعایت ہو جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ مشکات شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں احادیث مبارکہ کہتے ہیں، یہ اس کا مجموعہ ہے، اور اس کی یہ آخری حدیث ہے۔ آخری باب کا عنوان ثواب هذه الامہ، اس امت کے ثواب کے بیان میں ہے یہ باب۔ یہ آخری انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ یہ آخری باب بھی ہمیں کوئی سبق دیتا ہے، وہ یہ کہ یہ امت، اس کی خصوصیت وہ ثواب کی طلب ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ثواب اور جزا، اس کا جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بنایا ہے۔ ثواب، بزرگ یہ مثال کے طور پر کہ میری طرح بھی تقریباً لگتے ہیں، قریب 50 اور 60 کے درمیان میں آپ کی بھی عمر ہو گئی ہوگی، میری بھی تقریباً اسی طرح کی ہی ہے۔ تو اتنا عرصہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو عمل کیا ہوگا، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ثواب ملا نہیں؟ ثواب کی کوئی صورت آپ کے ہاتھ میں ہے جی؟ تو اس جہاں میں اعمال کا ثواب نہیں ہے۔ ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ آخری باب ثواب هذه الامہ قائم کر کے تو کتاب والے مصنف امام انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ اس امت کا مطلوب اور مقصود وہ ثواب ہے، اور ثواب دنیا میں نہیں آخرت میں ہوتا ہے۔ اس لیے مقصود وہ آخرت ہے، دنیا نہیں۔ مقصود آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی یہاں کسی نہ کسی فکر میں ضرور ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے قابل فکر کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر ایک نفس کا اطلاق وہ ہر ایک انسان پر ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہر ایک انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے، ہر ایک انسان فکر مند ہونا چاہیے۔ فکر کے لیے یہاں دنیا میں آیا ہے۔ کون سی فکر کرنی چاہیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر لمحہ، ہر دن، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہر روز سونے سے پہلے ہر ایک انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آج کیا کمایا ہے، میں نے اپنے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ آپ تو کہیں گے کہ یہ تو ہم یہی فکر کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہم سونے سے پہلے بھی اسی فکر میں، لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ کل سے کیا مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دنیا بے شک کسی کی عمر 1000 سال ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ ایک ہی، وہ آج کا دن ہے، اور کل شروع ہوگا جب کہ یہ آنکھیں بند، فکشفنا عنک غطاءک، اور ہم پردے ہٹائیں گے، ایک دوسری آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت کچھ اس کو نظر آئے گا، اس وقت سے اے انسان تیرا کل شروع ہوگا، اور ہر ایک انسان اس کی فکر کے لیے ہے۔ اور یہ باب بھی ہمیں یہی بتلاتا ہے، ثواب هذه الامہ، اس امت کے ثواب کے بیان میں ہے یہ باب۔ تو ثواب یہاں اس جہاں میں نہیں ملتا، ثواب ہے آخرت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ امت من حیث الامہ وہ ہے ہی آخرت کمانے کے لیے، اور آخرت کی فکر کے لیے، دنیا کی فکر کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس باب سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اگر آپ حدیث پاک کا درس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اس باب کا یہ سبق ہے۔ اگر میں اور آپ اگر ہم یہ وہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہماری فکر کا محور وہ دنیا نہیں ہوگا، وہ آخرت ہوگا،
تو یہ آنے کا بھی مقصود پورا ہوگا، باقی باتیں آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئیں کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے تو ساری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے گا اور آنے کا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ مجھے آپ سب کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں آخرت ہے، اس لیے فکر کے لائق دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جی یہ تو ہے باپ کے بارے میں۔ آگے کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک مختصر سا میں نے 2-3 نام لیے ہیں، عن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، حدیث کے اس حصے کو سند کہا جاتا ہے، اور آگے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ سے جو حدیث کا حصہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم اپنی اصطلاح میں متن حدیث کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا والا حصہ ہے اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو آج کل بڑی ضرورت ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے آج، اس لیے کہ آج لوگ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، جو بھی اٹھ کر کے آج کل تو لوگوں نے وہ استاد، پیر، شیخ، مفتی، قاضی سب کچھ وہ جو آپ نے پکڑا ہوا، یہ مولوی صاحب نے بھی پکڑا ہوا ہے، یہ بس اس کو بنا رکھا ہے، اس میں جیسا کیسا بھی کوئی آدمی اٹھ کر کے جو بات کہہ دے تو بس اسی کو سن لیتے ہیں، اور ادھر مولوی صاحب جو مرضی پیٹتے رہے ان کی بات نہیں سنیں، اور دین استاد سب کچھ اس کو بنا رکھا ہے۔ یہ سند یہ بتلاتی ہے یہ کہ دین ہر کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے کہ جو بزرگوں سے منقول ہو کر کے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل تو اللہ کا دین اللہ کا ہے، اور اللہ کی بات کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ سارا کا سارا یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ آدھا ہے، یہ دوسری جلد ہے، ایک جلد اس کے شروع میں اور بھی ہے، یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مجموعہ، یہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی کلام قرآن مجید جو کہ ان بچوں کے نئے اس کے الفاظ یاد کیے ہیں، درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کے والدین بھی موجود ہو گئے نا یار جی، تو بچوں کے والدین وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے حدیث میں حافظ قرآن کی فضیلت اس عنوان کے ساتھ نہیں آئی ہے، دنیا کا ٹک ہو رہا ہے، حافظ قرآن کے نام سے کوئی حدیث کوئی کسی کی کوئی فضیلت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے، نہ قرآن میں بیان کی ہے نہ حدیث میں بیان کی ہے، حدیث میں ان کی بہت فضائل ہے، اگر میں وہ بیان کروں تو کوئی الگ موضوع ہے، لیکن لفظ استعمال کیا گیا حامل قرآن، حافظ قرآن نہیں بلکہ حامل قرآن، اللہ ان کو حامل قرآن بنائے۔ قرآن حامل کا مطلب اٹھانے والا، جس طرح کی مثال کے طور پر میں نے یہ ٹوپی اٹھائی ہوئی ہے، کاندھے کے اوپر ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو پوری کی پوری چیز کو آدمی کاندھے کے اوپر اٹھاتا ہے۔ حامل قرآن، تو قرآن کس کو کہتے ہیں؟ یہ مولانا اور طالب علم جو ان کو پتا ہے، سب سے پہلے ہمارے یہاں قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے، الفاظ اور معانی کے مجموعے کا۔ ایک آدمی اس کو قرآن کے الفاظ فر یاد ہیں، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ ان الفاظ میں میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، یہ تو وہ حامل قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ یاد کرنے والا ہے۔ حامل تب ہوگا جب کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کے معانی کو بھی سمجھے گا۔ اس لیے یہ بچے انہوں نے صرف اور صرف ابھی تک الفاظ یاد کیے ہیں، اللہ کے وہ پکے یاد ہوں۔ جب پکے الفاظ یاد ہو جائے تو پھر والدین کا فرض بنتا ہے کہ پھر ان کو اصل یعنی قرآن کے معانی سکھانے کے لیے بھی وہ ان کو وقت دیں، ان کو ترغیب دیں اور وہ محنت کریں تاکہ یہ حامل قرآن بنے۔ حامل قرآن معانی تب سمجھ آئیں گے جبکہ ان کو یہ کتاب بھی سمجھ میں آئے گی۔ اسی کتاب کے اندر یہ معانی قرآن ہے،
یہ بیان القرآن ہے اور متن قرآن وہ ہے جو کہ آپ نے بھی پڑھا ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ متن ہے۔ اور یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ ہے یہ اس قرآن کا معنی، اس قرآن کا مفہوم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن اتارا ہے تو اللہ نے گارنٹی دی ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس قرآن کو اتارنا، اس کو آپ کے سینے مبارک میں جمع کرنا، پھر آپ کی زبان سے اس کا تلفظ کروانا اور اس کے معنی کو بیان کروانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے جی۔ اور ویسے بھی عقلی بات ہے کہ جس کی بات ہوتی ہے اس کی مراد بھی وہی بیان کر سکتا ہے، تو اگر وہ انسانوں کی کلام میں یہ بات ہے تو رب العالمین کی کلام کی مراد وہ انسان کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ خود ہی بیان کر سکتے ہیں کہ میری اس کلام کی مراد یہ ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، اور وہ ان کتابوں کی صورت میں، احادیث کی صورت میں یہ بیان القرآن ہے۔ تو یہ سند یہ بتلاتی ہے کہ دین وہ ہے کہ جو اس راستے سے نقل ہو کر کے آیا ہو، صرف ایرا اٹھ کر کے جو بات کہہ دے بس اسی کو آپ دین سمجھ کر کے قبول کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سند کے ساتھ نقل ہو کر کے آیا ہو، وہ دین ہوگا۔ خواہ کسی کی بات، کسی کی اپنی رائے، وہ دین نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بات سند کا یہ حصہ ہمیں یہ بتلاتا ہے۔ اور آگے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ بحث بن حکیم، وہ اپنے والد گرامی یعنی حکیم سے، اور وہ اپنے والد اور بحث کے دادا جن کا نام معاویہ بن حیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ سنا۔ کون سی آیت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی۔ تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو، اور ان 70 امتوں میں سب سے افضل، سب سے اللہ کے ہاں محترم امت وہ تم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت۔ اب یہاں میں تھوڑا سا وہ ان بچیوں کی رعایت بھی کروں گا۔ یہ ابھی تک جو باتیں کی تھی میں نے عمومی باتیں کی ہیں، اب تھوڑی سی میں ان کی رعایت کرتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے بھی تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہلکا پھلکا پتہ چلے کہ یہ مولوی یہ کیا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کا بھی کوئی پیمانہ اور ان کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کنتم خیر امت، ایک تو اس میں کنتم کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ کانا اس سے بنا ہوا ہے۔ کنتم، کانا کا معنی وہ کرتا تھا، اور کنتم تم تھے، تم تھے یہ معنی۔ اور آگے خیر امت، خیر امت میں یہ ہم مولویوں ہو کر ہوتے، یہ بچوں کی بات کر رہا تھا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ خیر امت میں اضافت صفت الی الموصوف کے قبیلے سے ہے، اصل کے اعتبار سے ہے امتن خیرا، امتن خیرا۔ تو خیر یہ امت کی صفت ہے، پھر صفت کو پہلے کر کے اس کو موصوف کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے، یعنی تم خیر والی امت ہو، تم خیر، اور خیر بمعنی فضیلت کے ہے، اور پھر خیر اخیت کے معنی میں ہے، اس وجہ سے اس کا معنی ہوگا تم سب سے افضل امت ہو، تم سب سے فضیلت والی، تم سب سے افضل امت ہو۔ لیکن یہ اصل معنی اس کا بنتا ہے تم فضیلت والی امت تھے، کیونکہ کانا کا معنی بنتا ہے زمانے ماضی میں ایک چیز کو وہ کوئی صفت حاصل ہوئی تھی، تو یہ تھے کے معنی میں۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ امت یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے فضیلت والی تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا اس وقت اس کو فضیلت حاصل نہیں تھی، منقطع ہو گئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اس کے پڑھنے کا؟ زمانہ ماضی میں، ماضی کس وقت سے ماضی طے پر جاتا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو اس امت کو فضیلت حاصل تھی، لیکن نہ وہ حال میں ہے، نہ استقبال، نہ آئندہ اس کے لیے فضیلت ہوگی۔ تو کیا یہی مراد ہے؟ آپ بھی شاید فتویٰ صادر فرمائیں گے کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ امت ماضی میں بھی فضیلت والی تھی، بلکہ افضل الامہ تھی، اور حضور کے زمانے میں بھی افضل الامہ تھی، اور قیامت تک یہ افضل الامہ ہی رہے گی۔ لیکن الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے، الفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی تھی، تو اب کیا موجودہ زمانے میں اور آئندہ یہ فضیلت والی نہیں ہوگی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کانا کیوں استعمال کیا ہے جی؟ تو اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ امت فضیلت والی تھی، یعنی اللہ کے علم میں ازل سے، اللہ کے علم میں ازل سے ہی فضیلت والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کانا کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ازل سے اللہ کے علم میں فضیلت والی تھی۔ جب ازل سے اللہ کے علم میں فضیلت والی تھی تو پھر اگلی بڑی بات وہ شرح حضرات نے جو اس کو الگ کر کے بیان کیا، میں کہتا ہوں کہ اسی کے اوپر مترتب ہے۔ تو اللہ کا علم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر کے لکھ دیا تھا، اس لیے لوح محفوظ میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ امت افضل الامت ہے جی۔ تو لوح محفوظ میں تو بہت پہلے لکھا گیا تھا، نازل بعد میں ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کنتم کانا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور تیسرا بات یہ بھی ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ اس امت کی فضیلتیں، اس امت کی صفات، اس امت کے لوگوں کی کیفیات وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کی ہیں، تورات میں بھی بیان کی، انجیل میں بھی بیان کی ہیں، زبور میں بھی بیان کی ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ امت خیر امت کے لقب اور اس صفت کے ساتھ متصف اس کا تذکرہ پہلی امتوں میں بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کالا کا لفظ استعمال کیا۔ باقی رہی بات یہ کہ اب موجودہ زمانے میں اور آئندہ زمانے میں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، نہیں، یہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے اسم کے لیے خبر زمانہ ماضی میں حاصل ہوئی ہے، لیکن زمانہ ماضی میں حاصل ہو کر کے بعد میں منقطع ہو گئی ہے یا نہیں، تو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں کانا کے اسم سے خبر منقطع ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں کانا سے خبر منقطع نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کا دارومدار قرینے پر ہوتا ہے۔ جس طرح میں ابھی مثال کے طور پر یہ کہوں کہ یہ مولانا حفیظ الرحمان صاحب کھڑے تھے تو کانا مولانا قائمان کیوں کہیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھڑے تھے اور بول رہے تھے لیکن ابھی نہیں بول رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منقطع ہوگی، خارجی قرینہ سامنے موجود ہے، اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ خبر منقطع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی خارجی قرینہ نہ ہو تو پھر خبر زمانے ماضی میں حاصل ہوئی تھی لیکن منقطع نہیں ہوتی ہے، زیادہ دوام اور اس میں استمرار ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کان اللہ غفورا رحیما، تو آپ کا کیا فتویٰ ہوگا کہ زمانے ماضی میں اللہ بخشتے تھے، ہم نہیں بخشتے؟ اللہ تو ہر وقت بخشنے والے ہیں، اور اس وقت بھی بخشنے والے ہیں، آئندہ بھی بخشیں گے۔ تو جس طرح کہ اللہ کے لیے یہ بات ہے غفور الرحیم، ہر وقت اللہ غفور الرحیم ہے، اسی طرح کنتم خیر امت، یہ امت بھی خیر امت اور افضل الامہ ہے، زمانہ ماضی میں بھی، حال میں بھی اور استقبال میں بھی، اس لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک جواب میں نے دیا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانا زائدہ ہے، کانا زائدہ ہے،
یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے تھوڑی سی بعید بات ہوگی. یہ طالبات اور طلبہ ہوں ان کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے. کانا کبھی کبھی زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں اس کی نظیریں موجود ہیں. کنتم وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں. اب کنتم قلیلا یاد کرو اس وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، اور وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ تو یہاں انتم کنتم یہ دونوں. تو یہاں ایک جگہ پر کانا ذکر کیا، دوسری جگہ پر کانا ذکر نہیں کیا. خبر دونوں جگہوں پر ایک ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر کانا کا معنی ملحوظ نہیں ہے بلکہ کانا زائدہ ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کنتم خیر امت کا معنی ہے انتم خیر امت. انتم خیر امت اور انتم خیر امت میں یہ تھا والا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے اس وجہ سے نہ بانس نہ بجے بانسری، نہ اشکال اور نہ اشکال دینے کی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کانا زائدہ ہے. تیسرا بھی احتمال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کانا کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی آتا ہے. اس لیے یہاں معنی ہوگا کنتم خیر امت صرتم خیر امت تم سب سے بہترین امت بن گئے ہو. صرف تم خیر امت تم سب سے بہترین امت بن گئے ہو. تو اس صورت میں یہ کانا سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، پھر یہ اسی لیے تو پڑھاتے ہیں تاکہ یہ قرآن سمجھ سکے. تو یہ قرآن کی تفسیر ہے. اس کے سمجھنے کے لیے پھر کچھ فنون پڑھنے پڑتے ہیں. اگر وہ پڑھیں گے تو پھر آپ یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کی رعایت کریں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کی رعایت کریں گے تو وہ کہیں گے تقریر کر کے گیا ہے اس نے سب کچھ نہیں پڑھایا. تو یہ سبق کی باتیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے. بہرحال کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو. اب کتنے ایک بات جو سب سے عام ترین ہے، یہ بات تو آپ لوگوں کو بھی سن کر کے بڑی خوشی ہو گئی ہوگی کیونکہ آپ بھی اسی امت کے افراد ہیں. الحمدللہ ہیں جی، بڑی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے. لیکن یہاں تھوڑی سی ایک نکتے کی بات بھی ہے، وہ یہ کہ آخر اس امت کو یہ فضیلت ملی کس وجہ سے؟ خیر امت کس وجہ سے؟ کیا اس امت کا صرف اور صرف زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں سب سے بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے؟ اگر بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو تو پھر ابو لہب بھی اسی حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہوا ہے، اور عتبہ شیبہ اور ابو جہل وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا ہے. تو کیا فتویٰ ہے آپ کا ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف زمانے میں تاخر کی وجہ سے یہ فضیلت نہیں ہے. تو آخر کس وجہ سے یہ فضیلت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہاں اصل نکتے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کیوں ہے؟ یہ اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے تو صرف زمانے کی وجہ سے نہیں ہے، صرف رنگ کی وجہ سے کہ اس امت کا رنگ بہت اچھا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فیکم الاحمر تم میں سرخ بھی ہیں، فیکم الابیض تم میں سفید رنگ کے بھی ہیں، فیکم الاسود تم میں کالے رنگ کے بھی ہیں. ابشر بھی یہ امت تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ حضور کو تو سارے جہاں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رسول اور رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس امت میں تو ہر رنگ کا آدمی موجود ہے، بخلاف وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے، وہ تو سارے کے سارے، وہ بھی سارے گورے ہیں. تو اگر صرف اور صرف رنگ کے اعتبار سے اگر فضیلت ہوتی تو پھر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ طب کے اعتبار سے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی میں مختصر کر رہا ہوں، تو دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی کوئی قوم دوسرے قوموں کا، انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے باوجود پھر آپ کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ جی تو یہ بڑی نکتے کی بات ہے، اور یہی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہی بس مقصود ہے، یہی کافی ہے کہ آخر کی فضیلت حاصل ہوئی کیوں ہے اس امت کو. اسی سے پتہ چلے گا کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں
کہ ہم صرف اور صرف اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی فضیلت والے ہیں۔ تو فضیلت اور افضلیت کا سبب آخر کوئی وجہ ہوگی، ان کے پاس یا کوئی صفات اور اعمال ہیں یا کوئی اور ان کے پاس ایسا سرمایہ، وہ جو قیمتی سرمایہ ان کے پاس آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو سراپا خیر اور سراپا فضیلت کی چیز جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ وہ چیز ہے جو ان بچوں نے حاصل کی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جس کو ملے تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سارے زمانے اور ساری کائنات کے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ خیر کی چیز ملی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خیر مجسم جو کہ خیر سراپا خیر ہے وہ ہے اللہ کی کلام، اور اللہ کی کلام اس کے معانی، وہ معانی اور الفاظ کا مجموعہ، یہ ہے اصل میں خیر کا مجموعہ اور سراپا خیر۔ اور چونکہ اس امت نے اس خیر والی چیز کو اپنے اندر لے لیا ہے، اس لیے پھر جو اس خیر والی چیز کو اپنے اندر لینے والا وہ بھی خیر والا بنتا ہے، وہ بھی خیر والا بنتا ہے۔ لہذا جس آدمی نے جتنا وہ اس خیر کو اپنے اندر حاصل کیا ہے وہی وہ خیر امت ان کا مصداق ہوگا، جس کے اندر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس کو وہ بیکار کہتا ہے۔ اب سمجھائیے کہ سراپا خیر کا مجسمہ وہ ہے کہ اللہ کا کلام، جس کو اللہ نے خود فرمایا وہ خیر مما یجمعون، یہ خیر۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو وہ سکھائے۔ جی تو یہ جو قرآن کو اپنے اندر وہ سینے میں لے لیتا ہے، تو سینے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے عقائد بھی اس کے مطابق ہو، دوسری بات اس کے اخلاق بھی اس کے مطابق ہو، تیسری اس کے اعمال بھی اس کے موافق ہو، اور اس کے اندر کیفیات بھی اس کے موافق ہو، تو پھر یہ اعتدال والی امت بنتی ہے۔ اس کے مزاج کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اعتدال ہی وہ روحانی اور ایمانی صحت کا نام ہے، اور اسی سے انسان بنتا ہے، اسی سے انسان۔ مولانا روم شاید آپ نے نام سنا ہوگا، اور انہوں نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آدمیت و لحم و شحم و پوست نیست، کہ آدمی صرف اور صرف لحم، گوشت، شحم، چربی اور چمڑے کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف اس کا نام آدمی ہوتا تو پھر اس میں تو پھر بھینس ہم سے زیادہ ہے، بھینس کے اندر گوشت زیادہ، بھینس کے اندر چربی زیادہ، بھینس کا چمڑا موٹا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر بھینس ہم سے زیادہ افضل ہونی چاہیے۔ یہ افضلیت کس وجہ سے؟ گوشت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آدمیت وہ مزاج کے اعتدال کی وجہ سے، اور مزاج کے اندر اعتدال پیدا کرنے کا نسخہ وہ اللہ کی کلام ہے، وہ اللہ کی کلام۔ لہذا جس آدمی کا اللہ کی کلام، الفاظ اور معانی اس کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے اندر خیر کی چیز کو لینے والا ہوگا، اور جتنا اس کے اندر خیر کی چیز موجود ہوگی اتنا ہی وہ فضیلت والا ہوگا۔ اور جو آدمی اس سے محروم ہے تو پھر خواہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ بھی خیر امت ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، ان کا تو سینے سے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ پھر خیر امت نہیں بلکہ خیر امت کے مقابلے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شر امت کا مصداق ہوں گے۔ سب سے بدترین مخلوق وہ یہ ہوگی کہ جو اس قرآن کی مخالفت کرنے والے، قرآن پر ایمان نہ لانے والے، اور جو قرآن پر ایمان لا کر کے سارے جن لوگوں نے ایمان لایا تو ایک درجے میں تو وہ اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ
جس نے اس کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق رکھا، اس کے الفاظ کو زیادہ یاد کیا، اس کے معنی کو زیادہ سمجھا، معنی کے بعد پھر اس کے اوپر جتنا زیادہ عمل کرے گا، جتنا اس کے اخلاق میں بھی وہ قرآن ہو، اس کے اعمال میں بھی قرآن ہو، اس کے عقائد میں بھی قرآن ہو، جتنا قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق اتنا اس کے اندر خیر ہوگی، جتنی خیر ہوگی اتنی ہی وہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے فضیلت کا دارمدار وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام قرآن کو رکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ امت کہلانے کے لائق وہی ہے کہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں کہہ رہا ہوں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی داخل نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی اور تشکیل کر کے کہا کن عالما۔ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو حضور کا پیغام آپ کو سب کو کہا ہے کون عالما، ہر ایک کو الگ الگ کر کے۔ یہاں اگر جمع کا صیغہ ہوتا نا تو کونو ہوتا، کونو نہیں تھا بلکہ کون کہا، اس میں اور لذت ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایک کو الگ کر کے خطاب کہا، ایک ایک کو کہا کون تو بھی ہو جا، تو بھی ہو جا، تو بھی ہو جا، کون کیا عالما، عالم بن جائے۔ تو عالم آکسفورڈ کیمبرج پڑھ کر کے عالم بنتا ہے نا، اس میں اس کا حساب پڑھ کر کے عالم ہوتا ہے۔ عالم کہاں تیار ہوتے؟ مدرسے نہیں ہوتے جی۔ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وہ یہ کہا کہ مدرسے میں پڑھ لیں۔ تو کون عالما او متعلما، عالم بنو، عالم بن کر کے زندگی گزارو۔ اگر یہ نہیں بن سکتے ہو تو ساری زندگی یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آ کر کے مسجد میں نیت کر کے آیا کرو کہ میں قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، نماز بھی پڑھ لو، ساتھ قرآن کی کوئی آیت بھی، کن متعلما، یا پھر طالب علم بن جاؤ۔ اور مستمعا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ان کے پاس تھوڑا سا بیٹھ کر کے ان کی بات سن لو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو موالا ہو۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دل کے ساتھ محبت ہی کر لو، تو ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو۔ یہ 4 کیٹیگریاں ہیں، عالما، متعلما، مستمعا، موالا ہو، ان کے ساتھ تعلق، دلی تعلق رکھنے والا، محبت رکھنے والا۔ تو اب 5واں آ گیا، ولا تکن خامسا فتہلک، اگر 5ویں کیٹیگری میں گیا تو ہلاک ہو جائے۔ اس لیے بس اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی، یہ گویا کہ میں نے آپ کو نسخہ ایک اور بھی بتلا دیا کہ اس کے ساتھ تعلق جوڑو، فضیلت والے بنو گے اور خیر امت ان کا مصداق بنو گے۔ اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4، 5ویں صورت کوئی نہیں ہے، 4 صورتیں۔ خود عالم بن جاؤ یا پھر متعلم۔ تو عالم بننے کے لیے پہلے یہ متعلم بننا پڑے گا، متعلم بنو، اور یا پھر ان کے پاس بیٹھنے والا بنو، اور نہیں تو کم از کم اپنی جگہ پر جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہو تو دلی طور پر ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ گے تو یہ آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا۔ بس جو ہی جتنا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اتنی ہی فضیلت ہوگی، اتنا ہی خیر امت ان کا مصداق بنو گے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ خوش فہمی ہے، اور اللہ کا اعلان ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، صرف امیدوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، ہمارے ہاں اعمال کے اوپر مدار ہے، امیدوں کے اوپر نہیں۔ سمجھا رہے ہیں؟ صرف امیدوں کے اوپر نہیں کہ بس ہم خیر امت ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ خیر امت اسی صورت میں ہے کہ جب خیر کے ساتھ میرا تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مضبوط تعلق نصیب فرمائے مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایک ہی خواہش ہونی چاہیے۔ میری اپنی خواہش تو یہی ہے، اب زندگی میں ایک ہی چیز باقی ہے کہ بس وہ جب زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے اور اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، تو چھوڑتے ہوئے اس کیفیت میں چھوڑیں کہ اللہ ہمارے دل میں پورا کا پورا قرآن ہو۔ اللہ آپ کو بھی یہ تمنا اور یہ تعلق نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کا حاصل قبول فرمائے۔